تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع. جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیے. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا یجعل الولدان شیبا. وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فاصبر صبرا جمیلا. اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا. اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے. ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا. اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، تو بالکل قریب ہے، وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل. اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں، بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا. ایک شخص بھیک مانگتا ہے، نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں، بزنس کی طرف لے کر آئیں. یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا، میں گیا، میں نے تقریر کی. لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے، پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو
تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کیجیے. ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اور پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے. یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار, تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے. اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے, اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں. ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھی, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سر کٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کم بخت وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سر کٹا آیا بھائی یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے قبریں جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا, اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے, اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں, اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں, لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے, سبسکرائبر
سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا, ایک ایک کلپ. بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا ہوں. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا ابھی. اللہ یار, وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیا وہ تو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اس پہ وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملینز, ایک ایک دن میں ایک ایک ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. بڑی اچھی بات کی اس نے کہا, یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی؟ واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ, تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں, جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے؟ 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. ہو گئے تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو, تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا. یہ سکندر ہے, یہ دارہ قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے, اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھیں, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو, کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے انسان کو, اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے, اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کماؤ ضرور بھائی, اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں, اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد نا تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے. میری عمر 30 سال ہے, 1 سال پہلے میں نے عمرہ بھی کیا. میں اپنی پوری زندگی میں نماز قرآن کے قریب نہیں ہوا, لیکن گزشتہ 5 ماہ سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مجھے لازمی اپنی پچھلی فرض نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ ارسلان صاحب جی ادا کرنی ہوں گی, لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلی کے چکر میں اب اگلی بھی چھوڑنا شروع کر دیں, زیادہ ٹینشن لے لیں. فی الحال آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں, لیکن 6 مہینے سے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کی, 5 ماہ سے ماشاءاللہ نماز نہیں چھوٹی, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی. لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا, تو اس میں فجر کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے, ظہر کے ساتھ 4 پڑھ لیے, عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیے, مغرب کے ساتھ پچھلی مغرب کے, عشاء کے ساتھ. اور ہمارے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں, تو وطر کی بھی قضا کرنی چاہیے. تو ایک دن میں کم سے کم 1 دن کی نمازیں پڑھ لیں آپ, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. مفتی صاحب کراچی کا اجتماع 25 جنوری کو ہے, اور یہ بات پکی ہے, جمعرات مدنی مسجد میں بھی اعلان ہو چکا ہے, آپ اجتماع میں ضرور آئیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرے بھائی چپل مدرسے میں 3 مہینے, کیا لکھا ہے یار, جیل مدرسہ میں, یہ کدھر ہے جیل مدرسہ؟ جیل مدرسہ میں 3 مہینے, جیل کو چپل لکھا ہوا ہے, مہینے رہ کر آیا, آپ سے دعا کی درخواست ہے, دل سے دعا ہے جی. موجودہ حالات میں پتہ نہیں کس چیز کی دعا منگوا رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بھال جو بھی ہے, موجودہ حالات میں اگر کوئی شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرتا ہو مگر اشاعت دین اور بقائے دین کی کسی بھی صورت کا حصہ نہیں بنتا, تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ جی گنہگار ہوگا, کیونکہ نہی عن المنکر فرض ہے, تو ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر نہی عن المنکر فرض ہے.
मुझे 3-4 दिन पहले किसी ने एक ड्रामे का क्लिप दिखाया। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ड्रामे देखते हैं, मैं ड्रामा नहीं देखता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का। तो लेकिन क्लिप दिखाया, मुझे ख्याल हुआ कि मैं इस पर बात जरूर करूंगा कि किस तरह से ड्रामों फिल्मों में आपके घर के माहौल को खराब किया जा रहा है, औरत को मर्द का बागी बनाया जा रहा है, बहू को सास का बागी बनाया जा रहा है आजादी के नाम पे। तो मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इन लड़कियों से कहता हूं खुदा की कसम ये ड्रामे फिल्में तुम्हें आजादी नहीं दिला रहे, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया, अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी माँ से माफी मांग लो। कोई अच्छा काम करेगा अगर ये क्लिप मेरे इस क्लिप के साथ जोड़ के चला दे, उस ड्रामे का क्लिप भी चला दे और ये मेरा क्लिप भी, फिर सही बात बनेगी। अगर कोई क्लिप चला सकता है ना, चला दे। शौहर बीवी से क्या कह रहा है अपनी, कि मेरी माँ से माफी मांगो। बहू कहती है कि मैं सास से माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को, समझ रहे हो? शौहर क्या लगाता है? खींच के एक थप्पड़। फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़। मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है। कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है। 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल ठीक किया है। बीवी ने क्या किया है? बोलो, ठीक किया है। मैं खवातीन से कहता हूं आप करो ऐसा, शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो, वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा, खुदा की कसम। एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें, या बना भी लिया हो कि ना हो हमें शौहर की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना, तो कैसे बनाता ड्रामा वो मैं भी बताऊंगा आपको। मुझसे पूछ के बनाता ना, तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से मुआशरे की इस्लाह होगी। ये जो आपने रिप्लाई दिखा दिया ना कि शौहर ने थप्पड़ मारा और उठा के बीवी ने भी थप्पड़, तो जिन्होंने मुझे कहा ना, मैंने कहा उनके ये बोलो कि लंदन में बाप भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता, समझ रहे हो ना? मां भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती। लंदन की मिसालें देनी है तो फिर पूरी मिसालें दिया करो। लंदन में ये नहीं हो सकता कि शौहर बीवी का खर्चा उठाए। लंदन में शौहर बीवी का खर्चा नहीं उठाता। लंदन में शौहर बीवियों से बच्चे पैदा नहीं करते। लंदन में मर्द बीवी से शादी करता है 55 साल की उम्र में। 25 साल के लौंडे उन अंग्रेज औरतों को नहीं मिलते। लंदन में एक आदमी 100 औरतों से मुंह काला करके जब थक के बुढ़ा हो जाता है ना, फिर बीवी से शादी करता है जाके। जब लंदन को लेना है तो पूरा लो लंदन को मेरे भाई, आधा बोलते क्यों नहीं? नहीं लो, आधा नहीं लो। लंदन में अंग्रेज बुढ़े बीवी से वफा करते हैं, 100% करते हैं। 50-55 साल की उम्र में जब बुढ़े हो जाते हैं, 22 साल का लौंडा बीवी से वफा करे और शादी करके उसका खर्चा उठाए, ये आपको अंडा मोड़ पे इसकी मिसालें मिलेंगी। इसकी मिसालें आपको लंदन में नहीं मिलेंगी, समझ रहे हो? हम गरीबों क्या मिसाल, मेरे भांजों ने शादी की, एक 20 साल एक 22 साल, वो तो 3-3 4-4 साल से वफा कर रहे हैं, किसी औरत से उनका रिलेशन नहीं है। ये लंदन में मिसालें नहीं मिलेंगी। मिलेंगी 55 साल के बुढ़ों की मिलेंगी, जब किसी काम के रहे नहीं तो बीवी से, वो कहते हैं बीवी से गोरा वफा करता है। हजरत आप लंदन से आए हैं ना, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये लंदन वंदन की ना ड्रामा फिल्में बहुत दिखा रहे हैं, लंदन में औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। अमेरिका में कोई हाथ उठा के देखे तो ओ भाई नहीं उठा सकते, लेकिन वहां मां बच्चे को भी चमाट मार के तो देखे। मेरे पास लंदन से औरतों के फोन आए, चीख रही है फोनों पे, कह रहे मैंने, मां कह रही है जिस बेटी को मैंने पाला, जवान किया, एक एक रातों को उसके लिए जागी, मोबाइल उसके हाथ से छीनने के लिए थप्पड़ मारा और इसने मुझे जेल भिजवा दिया। तो लंदन पूरा फॉलो करो, समझ रहे हो? इन औरतों से कहता हूं कि तुम्हारी भी औलादे होंगी तो वो क्या कि जिस अब ये ड्रामे में जो दिखाया रहा है ना, बीवी में भी उठा के क्या लगा दिया, शौहर को चमाट। तो नीचे 99% कमेंट्स जो हैं पॉजिटिव कि बेहतरीन काम किया। ऐसे मर्द का यही इलाज होना चाहिए। सास को बहू पे कोई हक नहीं है, वो क्यों माफी मांगे? मुझे लगा कि इस कदर जहरीली ये तहरीक चल रही है ना घरों को तबाह करने में, घरों को बिगाड़ने में, कि किसी मौलवी के 4-4 घंटों के बयान, दरसे कुरान एक तरफ, और ये एक छोटा सा क्लिप घरों में आग लगाने के लिए एक तरफ। अगर उस ड्रामे वालों में थोड़ी सी गैरत होती ना, घर जोड़ना चाहते तो क्या दिखाते? वो शौहर बीवी से कह रहा है मेरी मां से माफी मांगो, तो ड्रामे वाला दिखाता कि बहू की गलती नहीं है, लेकिन ये सोच के उसने माफी मांग ली कि इसका मकाम अल्लाह ने मुझसे बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सीखा है, कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर की क्या है ये, बोलो ना, माँ है, नहीं भी है मांग लो, छोटे बन जाओ। हाँ, सास बार बार टॉर्चर कर रही है, जहर उगल रही है, वो एक अलग बात है, उसका हल तो फिर ये कि अलग रहो, फिर भी चमाटा नहीं है, थप्पड़ फिर भी नहीं बनता।
اس کو حل یہ کہ بھائی الگ, شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ساس بہت زیادہ ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی ہے تو بھائی کہاں رہو, پھر شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کو الگ لے کے رکھے. نارملی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تو اگر ساس نے کچھ غلطی کر لی ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں, بھائی غلطی نہیں بھی ہے تو مان لیں. مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا یہ چیزیں مدرسوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں بھی سکھائی جاتی تھی, اب ختم ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی میں. اب اولادوں کو, چھوٹوں کو باغی بنایا جا رہا ہے بڑوں کے مقابلے میں. مجھے یاد ہے میرے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا, میں شاگرد تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ چائے بنا کے لے آؤ, دودھ کی چائے نا. میں دودھ کی چائے بنا کے لے آیا. وہ میری تربیت کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے گرین ٹی کا بولا تھا, آپ نے گرین ٹی کا نہیں, آپ نے دودھ کی چائے کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار دودھ کی چائے کیسے, میں تو گرین ٹی کا ٹائم ہے یہ. وہ مجھ سے کھیل رہے تھے, تربیت کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جی, اب میں بحث میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے گرین ٹی کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار, میں نے کہا آپ نے دودھ کی چائے کا بولا. کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی اس وقت پیتا ہوں. میں بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, میں نہیں مانا. تو وہ پھر ہنسنے لگے نا. میں باہر آیا تو پھر انہوں نے دوسرے شاگرد سے بولا اس کو جا کے سمجھاؤ, مجھے پتا ہے میں نے دودھ کی چائے ہی کا بولا, میں آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایک بات پہ اڑ گیا ہوں, میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوں, تو آپ بولو سوری. کیا بولو؟ سوری. چلے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا ہوں. کیا خیال ہے کتنا ٹائم لگے گا اس میں یار؟ اس غلطی پہ کوئی آپ کو پھانسی کے پھندے پہ تھوڑی لٹکا رہے ہیں, یا کوئی آپ کے خلاف فتوا تھوڑی لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے گرین ٹی کا بولا اور یہ دودھ کی چائے بنا کے لے آیا, لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مدرسے سے نکالو, اس کو تھپڑ مارو, اس کو الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ, اس بدتمیز ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. ایک بحث کرنے کے بجائے بحث ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بول دو سوری مجھ سے سننے میں کیا ہوئی ہوگی, غلطی ہوئی ہوگی, ختم, قصہ ختم. بھائی آپ چھوٹے بن جاؤ اور بڑے کو کیا بنا لو بڑا. مجھے اس سے اتنی عبرت ہوئی نا, میں نے کہا یار میری غلطی ہے. یہ وہ ڈرامہ تھا جو سوسائٹی میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے تھا. یہ بھی ایک ڈرامہ ہی رچایا نا انہوں نے. اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک دفعہ میرے ٹیچر سے غلطی ہوئی تو ہمارے حضرت نے انکوائری کرنا شروع کر دی کہ غلطی کس کی ہے, شاگرد کی غلطی ہے یا ٹیچر کی. اللہ کی قسم میں نے وہ اپنے اوپر ڈال دی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا کہ بڑے کی غلطی کس پہ ڈال دو. ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی فحش کام کیا اور آپ بولو میں نے کیا. ایسا نہیں ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ بولو آپ اپنا ہاتھ کٹوا کے بیٹھے. چھوٹی موٹی چیزیں جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں, وہ مسٹیک ان کی تھی. اب مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ان پہ ڈال دی تو بہت سخت ناراض ہوں گے, تو میں اپنے اوپر ڈال دوں. ہم چھوٹے ہیں بھائی, بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے سختی سے پوچھا یہ آپ کی غلطی ہے ان کی غلطی؟ میں نے کہا حضرت میری غلطی. حضرت نے مجھے ڈانٹ لگائی, مجھے تھوڑی دیر کھڑا کیا سزا میں, پھر فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. تھوڑی دیر ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا, پھر بٹھا دیا. 2-3 دن تک تنبیہ کرتے رہے, آپ نے یہ کیوں کیا, آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا آئندہ احتیاط کروں گا. 2-3 دن کے بعد ختم. غلطیوں کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے نا, ہو گئی ختم کرو, مٹی ڈالو یار, ختم. اس کے بعد ہمارے انہی استاذ کو نا جنہوں نے مجھے دودھ کی چائے کا بولا تھا, انہوں نے پھر الگ سے انکوائری کی. پھر پتا چلا غلطی میری نہیں تھی, کس کی تھی. وہ اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا ویل ڈن. ٹھیک ہے. تو سوسائٹی کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے کو سمجھایا جاتا ہے یار بڑا بڑا کس بات کا ہے. وہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ گھر میں ساسوں سے ہو جاتی ہے, کیا کرو اگنور کرو. تو ڈرامے نے اگر اصلاح کرنی ہوتی نا, تو ساس اگر غلطی کرتی تو بہو کو یہ سمجھایا جاتا, یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو غلطی ساس کی تھی مگر بہو نے کیا کر دیا, اپنے اوپر ڈال. ٹھیک ہے, میں ہر ساس کی بات نہیں کر رہا, بعض ہیں تو بہت ٹارچر, ہمیں بھی اس سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں, ہمیں پتا ہے گھروں میں کیا ہوتا ہے. تو اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر الگ رکھو. پھر بیوی کو ماں کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر وہ بعض ساسیں پاگل کر دیتی ہیں بہوؤں کو, تانے دے دے کے ایسا مارتی ہیں نا, ایسے یعنی تانوں سے مارتی ہیں, ہاتھ سے نہیں مارتی. ہاتھ سے مارے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے. تانے, عورتوں کے تانے ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کے تانے شروع ہوتے ہیں. وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہویں بھی دے رہی ہوتی ہیں, ساسیں بھی, نندے بھی, ان کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں تم چنگیز خان کی لڑائیوں کو بھول جاؤ. تو اس لیے اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے نا تو پھر الگ رکھو, الگ. اچھا, دوسرا کام یہ ہوتا, وہ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو پہلی بات یہ, پھر یہ دکھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھائی غلطی کون مان لے, بہو. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بہو غلطی نہیں مان رہی تو پھر یہ دکھایا جاتا کہ شوہر سمجھا رہا ہے, تھپڑ نہیں مار. اس کو سمجھایا جاتا کہ اتنی سی بات پہ تھپڑ نہیں بنتا ہے. تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا. تیسرے اسٹیپ میں اگر شوہر نے تھپڑ مار بھی دیا, غلط کیا, تو ایسے موقع پہ ڈرامے میں اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتا نا تو ہرگز یہ نہیں دکھاتا کہ آگے سے رپلائی عورت نے کیا ہے. وہ یہ دکھاتا کہ خاندان کے بڑے شوہر کو لے کے بیٹھے ہیں, بیٹا اتنی بات پہ تھپڑ بنتا نہیں ہے, اس سے اصلاح نہیں ہوگی. تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری ماں کی محبت پیدا ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہوگی. کیونکہ عورت یہ کہے گی میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, وہ میری ساس کی وجہ سے. تو اس سے ساس بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, اس سے ساس بہو کے تعلقات کیا ہو جائیں گے, خراب. تو یہ دکھاتے کہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. کوئی انسان کا بچہ ہوگا تو کھوپڑی میں اس کے
आ जाएगा। और अगर फिर भी उसने थप्पड़ लगा दिया, इस तरह औरत को, शौहर को समझाया जाता, और औरत को क्या समझाया जाता कि औरत मर्द पे कभी भी हाथ नहीं उठाती। उसने किया, गलत किया, हम खानदान के बड़े उसको समझाएंगे, बिठाएंगे कि ऐसा दोबारा मत करना। बेटा तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम शौहर पे हाथ उठाओ, वो सरबरा है। कभी देखा कि किसी ने सरबरा पे हाथ उठाया हो? उसकी क्या हैसियत रहेगी 2 टके की? सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब तलाक हो गई ये औरत जाएगी ना, तो आप क्या समझते हो, उसको कोई बहुत अच्छा आदमी मिल जाएगा जो आइंदा कभी हाथ नहीं उठाएगा इसके ऊपर? ये तो पसंद की शादी थी जिसमें ये हो गया। तो जब सवाब की नीयत से शादी होगी, खाली सिर्फ तलाक याफ्ता से कर रहा है, सिर्फ सवाब की नीयत से, उसका क्या हाल होगा? सिवाय घरों को तोड़ने के, बर्बाद करने के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि औरत उसके ऊपर हाथ उठाए, उससे उसके दिल में 2 टके की हैसियत नहीं रहती। वो फिर जान छुड़ाएगा, बोलेगा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करो, जिम्मेदारियां ना उठाओ इसकी। और हो रहा है, इसका नुकसान एंड में औरत ही को होना है। तभी जो खानदानी लोग जो बेटियों का घर बसाते हैं ना, वो अपनी बेटियों को हमेशा समझाते हैं, बेटा शौहर की ऊंच नीच को तुमने घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना है। अपना बता रहे होते हैं कि हमने बर्दाश्त किया तो आज हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ना, सिर्फ जबानी नहीं कर रहा, अपने बच्चों के लिए भी हमने यही लॉ बनाया हुआ है। हम भी बेटियों वाले हैं, दामादों वाले हैं, हमने भी यही लॉ बनाया हुआ है कि थोड़ी ऊंच नीच हो, कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, आपकी जिंदगी अपने ससुराल से वाबस्ता है। शौहर कभी गुस्से में होता है, कभी नॉर्मल मूड में होता है, घर बसाने के लिए ऊंच नीच को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये चीजें दादियां नानियां सिखाया करती थी, और आज मीडिया ने वो सारी सदियों की तहजीब की ऐसी की तैसी कर दी। ये चंद क्लिप छोटे छोटे चल रहे होते हैं, ऐसी आग लगा रहे होते हैं सोसाइटी में, इनको पता नहीं कि इनके अपने घर तो बसे नहीं होते, इनकी अपनी जिंदगी क्या होती है। इनको ना शौहर की मोहब्बत मिलती है, इनको ना बाप की मोहब्बत मिलती है। बापों से बदतमीजियां इतनी की हुई होती हैं कि बाप भी इनको अपनी बेटियां नहीं समझ रहा होता। ये सिर्फ मीडिया पे आके होते हैं, बाप बेटी में इतना अच्छा रिलेशन, कैमरा हटते ही वो रिलेशन गया तेल लेने, ठीक है ना, कैमरे के बाद कोई रिलेशन नहीं। अबे क्या रिलेशन होगा, पार्क में 2 बजे बैठी हुई है, बाप फोन करके पूछ नहीं सकता कि यहाँ क्या कर रही हो 2 बजे, तो ये क्या रिलेशन है? तो ये सब ऐसी की तैसी कर दी है सोसाइटी की। तो ऐसे ड्रामों से आप कभी भी मुतासिर ना हो, और घरों में पाबंदियां लगाओ, अपनी बेटियों को मत दिखाओ ये बेटियां कल तुम्हारे गिरबान में हाथ डालेंगी। आपको याद है एक बोल फिल्म आई थी, उसमें एक गरीब बाप दिखाया जिसकी इतनी सारी बेटियां हैं, खाने को रोटी नहीं है, तो बेटी गुस्से में बाप को क्या कहती है, जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया? क्या सिखा रहे हो यार तुम बेटियों को यार? आपका क्या ख्याल है, हर घर में चूल्हा जलता है, बहुत से घरों में गुर्बत है, उन सब बच्चियों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? सब बच्चियां, हजारों लाखों बच्चियां बाप के गिरबान में हाथ डालेंगी। कमबख्त जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया है? खिला नहीं सकते थे, पैदा क्यों किया? क्या हर घर में रोटी होती है? सबसे पहले तो सैयदा फातिमा पे एतराज होता है, हमारे नबी के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। क्या हमारे नबी की बेटी ने नबी से ये कहा कि जब 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, खिला नहीं सकते, तो ए अल्लाह के रसूल आपने नस्ल क्यों नहीं रोकी, आपने पैदा क्यों किया हमें? सबसे पहले एतराज तो वहां जाएगा। गुर्बत तो हमारे मुल्क में बहुत है, तो सब ये गरिबानों में हाथ डालेंगे। आप उसको बताओ, ड्रामे में, फिल्म में ये दिखाना चाहिए था कि बेटा खिला नहीं सकता था, फिर भी अल्लाह ने खिला के तुझे 6 फुट का बना दिया है, इतनी बड़ी कैसे हो गई बगैर खाए? और इतना खाया है कि बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ये जब ज्यादा खाता है तो इस तरह बोलता है, कम खाने वाले में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा खाया है। और फिर मैं अगर फिल्म बनाता ना, तो फिर मैं ये भी बोलता उसको, मैं बोलता कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं खिला सकता नहीं थी, पैदा कर दिया, लेकिन अब इस गलती की तलाफी हो सकती है, बंदूक लो, मारो अपने आप को खत्म। भाई रिवर्स भी तो ये अमल हो सकता है ना? क्या ख्याल है भाई? आप गलत पैदा हो गए ना, तो जो काम गलत हुआ है उसको, भाई आप आगे निकल गए, मुड़ना आपने यहां था, आप निकल गए, तो यू टर्न लिया जाता है ना भाई, 180 पे वापस। तो आप गलत पैदा हो गए, अब खाने को है नहीं, पैदा गलत हो गए आप, कोई बात नहीं है, तो आप ना पैदा हो। ना पैदा होने का मतलब क्या? खत्म। 1 सेकंड आप कह सकते हो मौत की तकलीफ होती है, भाई यूं ठाक रिपोर्ट ये है कि ऐसे तकलीफ 1 सेकंड की होगी, मर जाएगा, तो गुर्बत की तकलीफ से तो अच्छा है ना, तो यूं करो, खत्म। तो अगर कोई बेटी बाप को ये ताना देती है ना कि जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया, तो बाप को चाहिए, बेटा मुझसे गलती हो गई, ये बंदूक है, ये गोली है, मैं अपने सर पे कत्ल नहीं लेना चाहता, खुद अपने आप को मार दो, 2 मिनट के अंदर खत्म। आप कह सकते हैं बहुत से गरीब खुदकुशियां करते भी तो हैं, खुदकुशियों का रेशो गरीबों से ज्यादा अमीरों में है, ये ज़हन में रखना। खुदकुशियों का रेशो गरीबों से ज्यादा किस में है? उन लोगों में है जिनकी तोंदें फुल भरी हुई हैं। जो गरीब खुदकुशी करते हैं ना, वो गुर्बत की वजह से नहीं करते, उनमें बर्दाश्त नहीं है। तो बर्दाश्त तो चाहे मालदार में या गरीब किसी में भी नहीं होगी, तो वो खुदकुशी की तरफ जाएगा। और जिनमें बर्दाश्त है वो 40-40 दिन भी फाकों में गुजार देते हैं। हमने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो जेलों में बंद थे, कई हफ्ते खाने को नहीं मिला उनको। वो कहते थे कि हम ऐसे भूख से तड़पते थे, ऐसे तड़पते थे भूख से कि
کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا. وہ نہیں بسکٹ کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا, اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا, اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندیں 1000 گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پھنکے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا. کل پتہ یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہے. انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, لہذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن. ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے, ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں. میں کالج میں تھا, میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ذرا سی بات پہ مارا, غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے, میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا, اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے, ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا. بے سکون ہو جاتا کہ نہیں, جب تک اس کے پاؤں میں گڑگڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا, بلا وجہ تھپڑ مار دیا, لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے, ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھے. لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا, اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے ٹیچر کو, اور کمنٹس میں کیا ہوگی, کلیپنگ. ابھی صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ, کل باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ماں بیٹی کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ساس بہو کے رشتے کی تو ایسی کی تیسی پہلے ہی کر چکے ہیں, کچھ مذہبی اسکالر بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے رشتے کو توڑیں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ چچا بھتیجے کو, ماموں بھتیجے بھانجوں کے رشتے کو توڑیں گے. پھر پتہ ہے صرف ایک رشتہ انسان کا رہ جائے گا, وہ ہوگا کتا, جو گورے کا ہے. گورے کو, کتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ کتا گورا جو کتا لے کے گھومتا ہے, خدا کی قسم یہ بہت سارے میسیجز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اگر تم نے بروقت شادیاں نہیں کی, بچے پیدا نہیں کیے, بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کیا, اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچایا, اپنی روایات کو نہیں بچایا, تو تمہیں جو محبت باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے ملے گی, جو محبت ماں سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے, جو پوتے نواسوں سے ملنی چاہیے تھی اس کا آلٹرنیٹ بھی کتا, جو بہن بھائیوں سے ریلیشن ہونا چاہیے تھا وہ ریلیشن بھی تمہیں کہاں سے ملے گا, کتا. تو ہر چیز کی ذمہ داری کتا اٹھائے گا. میرے بھائی ایک کتے پہ اتنا بوجھ مت ڈالو, اتنا بوجھ مت ڈالو. تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں, کاش یہ باتیں کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں کسی طریقے سے. ہم چیخ رہے ہیں, عمل کر کے دکھا دیا بھائی, ہم تو بدعمل لوگ ہیں, لیکن اس میں ہم نے شادیاں بھی کر کے دکھا دی, بچے بھی پیدا کر کے ولاگ میں دکھا. اس لیے مجھے شوق نہیں ہے بچے دکھانے کا, اس لیے دکھا دیے کہ یار ہم بھی تو ہے نا. لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے, ابے جب ہماری شادیاں تھیں ہمارے پاس پٹپٹی بائک تھی پرانی سی, میں نے 6 مہینوں کی قسط پہ ایف ایکس خریدی تھی پچکی ہوئی, اس وقت میری 3 بیویاں تھیں, سمجھ رہے ہو, اور 10-11 بچے تو اس وقت بھی تھے. یہ تو بعد میں سستی کا شکار ہوا ہوں میں, اس وقت بھی ہم اسی طرح خوش تھے الحمدللہ. اور ہمارے کوئی اعمال تھوڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں, کوئی اتنے نیک آدمی تھوڑی ہیں, یہ تو بس ایک فطرت سے بغاوت نہیں کی ہم نے. تبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. تو اتنا کچھ بتا دیا, 20 سال سے میں یہ چیخ رہا ہوں کہ نسل بچاؤ, بچے پیدا کرو, عورت کو گھر کا ہاؤس وائف بناؤ. اب یہ کتنی بڑی میڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ یوں کریں. ابے وائف ہوتی ہاؤس ہے, ہاؤس میں ہے, ہاؤس کے باہر جو ہے وہ وائف کہاں رہی, پھر نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وائف کا مطلب ہی ہاؤس وائف ہی ہے بھائی, جو ہاؤس میں نہیں ہے تو پھر ہاؤس نہیں, وہ ہوٹل ہے. رات کو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے, وہ ہوٹلوں میں بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں آئے گی سمجھ میں, خدا کی قسم بہت مشکل ہے سمجھانا. ہاؤس وائف, یہ وائف کا جو لفظ ہے نا, اس میں ہاؤس گھسا ہوا ہے, یہ وائف سے الگ نہیں ہو سکتا. وہ پوری وائف ہے ہی نہیں جو ہاؤس وائف نہیں ہے بھائی, وہ آدھی وائف ہے آدھی کچھ اور ہے. وہ وائف کہاں ہوئی پھر وہ؟ تبھی دیکھو عربی میں بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت, اہل بیت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بیت گھر کو کہتے ہیں, اہل والا, اہل المال مال والا,
اہل کتا والا. اب یہ بھی آ گیا نا مارکیٹ میں. آپ لوگوں سے یوں ملا کرو, پوچھا کرو آپ کتے والے ہو یا بیوی بچے والے ہو, یعنی آپ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مال کما کے بڑھاپے میں کتا رکھنا چاہیے یا بچپن میں جلد شادی کر کے بالغ ہو کے جلد شادی کر کے بیوی بچے پالنے چاہیے, اس طرح سے پوتے نواسے پالنے چاہیے یا کتا. یہ اب ایک کانسیپٹ کو سوسائٹی میں لے کر آؤ. دو کانسیپٹ چل رہے ہیں. ایک گورے کا کانسیپٹ, وہ کیا ہے, کتے والا. سارے گورے ایسے نہیں ہوتے, لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں بھی بڑی بڑی فیملیاں, میں مجھے پتا ہے بڑی بڑی وہاں بھی فیملیاں ہیں, لیکن آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, شارٹ ہیں. ابھی بھی وہاں بھی خاندانی لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا آپ ہمیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں ایک ہفتہ مفتی صاحب امریکہ رہ کر آئے ہیں, رپورٹیں ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے پوری زندگی امریکہ میں گزری ہو. بھائی ہم امریکہ ایک ہفتہ رہے ہیں, لیکن گوروں کے ملکوں میں ایک ہفتہ نہیں رہے, بہت سارے ملکوں میں بہت دفعہ بہت سارے ہفتے رہے ہیں. تو کلچر سب کا کیا ہے, گھروں کے اندر کی پوزیشن سب کی ایک جیسی ہے, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے جاپان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے ہانگ کانگ ہو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات. تو اس لیے تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں, باتیں ادھر ادھر بہت ہو رہی ہیں یار, آج بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کا بیان چل رہا ہے. یعنی اوٹ پٹانگ کا مطلب کوئی بے ترتیبی سے چل رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے مجھے احمد یاد آ رہا ہے, تو ناراض نہیں ہوئیے گا, مذاق کر رہا ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ابھی جو آخری بات چل رہی تھی وہ تو ہو گئے نا, کتے سے پہلے کیا بات چل رہی تھی. ہاں اہل بیت کی بات کر رہا تھا نا, کہ وائف تو ہوتی ہی ہاؤس ہے بھائی. ہاؤس کا لفظ وائف کی ڈیفینیشن میں گھسا ہوا ہے. تو اب دیکھو عربی میں گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے بیوی کو, تبھی قرآن کہتا ہے نا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے. تو یہاں اہل بیت سے نبی کی بیویاں مراد ہیں. تو بیویوں کو اللہ نے کیا کہا, اہل بیت. اہل مانا والا, بیت مانا گھر, تو اہل بیت گھر والا یا گھر والی. تو عربی میں بیوی کو کہتے کیا ہیں, گھر والی. اس کا مطلب گھر والی اور بیوی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, سمجھ رہے ہو. اسی طرح اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں. یار میرے گھر والے منع کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا گھر والے, تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں. بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں, کوئی امریکہ کوئی جاپان کہاں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی. اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان, سمجھتے ہو. مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعروں کے. یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں نہ مردوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق. یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی. میرا نام عامر اعجاز ہے, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. کورنگی کراسنگ میں رہائش پذیر ہوں. اسٹیل دودھ والی, اچھا یہ تو وہی دودھ والی بکریاں. آپ سے ہم خریدیں گے دودھ والی بکریاں, فری میں نہیں لیں گے انشاءاللہ. دودھ والی بکریاں, دودھ والی بکری کا بزنس بہت ٹائٹ ہے. میرا خود ارادہ ہو رہا ہے میں اس کو بزنس کروں یار, دودھ والی بکریوں. اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ چھتے سے توڑ کے آپ خود لے کر آئے ہو, کسی لیب میں نہیں پتا چلتا, یہ ذہن میں رکھنا. نہ اصلی شہد کا ذائقہ بعد دفعہ خراب ہوتا ہے. یعنی خراب سے مراد نقلی نہیں, اصلی شہد کی علامت ہے جمے گا. جو جم نہیں رہا اس کا مطلب گڑبڑ ہے, کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں. کوئی بھی لکوڈ چیز ہوگی وہ ٹھنڈ میں جمے گی. البتہ جو بیر کا شہد ہے وہ ذرا مشکل سے جمتا ہے, وہ جلدی نہیں جمتا. اور پلوسا درخت کا شہد ہے KPK میں, وہ گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نقلی ہے, تو لہذا اس کو نہ جمانے کے لیے اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں, پھر نہیں جمتا. لوگ کہتے ہیں اصلی ہے. تو ہم لوگ بہت بے وقوف لوگ ہیں. ان کو تبھی تو میرا شہد کا بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اصلی شہد بیچتا تھا, چلا ہی نہیں. ایکسپورٹ کرنے لگا تھا میں. ایک پارٹی آئی میرے پاس, میں نے ان کو شہد دیا, بتایا کہ یہ اوریجنل ہے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ رکھے جم گیا, آ کے کہنے یہ تو چینی ہے جما ہوا ہے. حالانکہ وہ چینی نہیں تھی, وہ موم کے وہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے. میں نے کہا مرضی ہے بھائی آپ کی. پھر کہتے ہیں آپ مولانا ہو کے یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا مولانا ہو کے یہ کر رہا ہوں, مولانا نہیں ہوتا تو میں اس میں کیمیکل ڈال کے اس کو جمنے سے بچا رہا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں. تو ہم نے پھر اندازہ لگا لیا کہ پاکستان میں اگر کوئی خالص چیز بیچ رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور سب سے بڑا بے وقوف ہے. یہاں خالص چیز سوسائٹی میں چلے گی. اب بکری کے دودھ کے بھی کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں, تو میرا اپنا بھی ارادہ ہوا کہ ایک شوق بھی ہے تو چلو اسی شوق کو بزنس بنا لو. اب بکری کے دودھ میں کیا ہوتا ہے, خالص دودھ اگر آپ بیچو گے نا تو کسی دن دودھ تھوڑا سا گاڑھا آئے گا, کسی دن دودھ تھوڑا سا پتلا آ جائے گا, کسی دن دودھ میں تھوڑی پیاز کی مہک آ رہی ہوگی, آپ نے بکری کو پیاز کھلا دیا اس دن, کسی دن دودھ میں کچھ اور آ رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, بزنس کی نیت سے نہیں پالی تھی, گھر کی گائے تھی, لیکن گھر میں اتنا دودھ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تھا, 4-5 کلو گھر میں چلا جاتا. باقی ہم نے کہا چلو محلے والوں کو بیچ دو. بغیر پروفٹ کے بیچ رہا تھا میں, کوئی پروفٹ نہیں رکھے. اس میں شکایتیں آ رہی ہیں, حضرت آج کا دودھ تو بالکل سفید تھا, حضرت آج کا دودھ میں تو پیلا پن بہت آ رہا ہے, حضرت اس دن ہم نے دودھ کو بوائل کیا تو اتنی موٹی ملائی تھی, آج دودھ کو بوائل کیا تو ملائی ہے نہیں. بیٹھ کے وضاحتیں ہی دیتے رہو. بھائی گائے اپنی مرضی سے دودھ دیتی ہے, کمپنی کی مرضی سے دودھ
نہیں دے. کبھی گرمی زیادہ ہوگی اس نے کم کھایا ہے, یا کبھی ایسی گھاس کھا لی اس میں فیٹ کم بنا ہے تو کم ملائی ہوگی. کبھی کچھ, کبھی آرگینک چیزیں اسٹیبل نہیں رہتی, ایک جیسی کبھی بھی نہیں رہتی. یہی اس کے خالص ہونے کی علامت ہے. کمپنیاں کیا کرتی ہیں, اب شہد کی کمپنیاں کیا کرتی ہیں, آپ ان کا شہد پوری دنیا میں کہیں سے بھی لے لو, ایک ہی جیسا ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہی فارم میں ہوگا. وہ وجہ کیا ہے, وہ میں نہیں کہہ رہا ان میں ملاوٹ کرتے ہیں, وہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, وہ مشینیں چلا کے ان کا پانی سک کر لیتے ہیں شہد میں تاکہ اس میں جو سیلان ہے, بہاؤ ہے, وہ کم ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ ایک ٹیسٹ کو مینٹین رکھا جا سکے. آرگینک چیزوں کا ٹیسٹ ہمیشہ ایک جیسا بولو نہیں ہوتا. شہد جب بھی اتارو گے نیا ذائقہ ہوگا, کبھی پتلا شہد نکلے گا, کبھی گاڑھا شہد نکلے گا, کبھی تھوڑا وائٹ کلر کا ہوگا, کبھی تھوڑا ڈارک کلر کا ہوگا. اس طرح سے بزنس نہیں ہو سکتا. شہد میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا, وہ شہد لے کے جا رہا ہے, یہ تھوڑا ڈارک کلر کا آ رہا ہے. مفتی صاحب پچھلے سال تو بڑا لائٹ چمکتا ہوا کلر تھا, اب تھوڑا ڈارک کلر ہے. بس وہی نا, کس درخت پہ ہے, کس موسم میں ہے, کون سے پھول اس نے چوسے ہوئے ہیں, مکھی کا موڈ ایک ایسا تھا, یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. گائے کا موڈ ہوتا ہے تو دودھ دبا کر دیتی ہے, موڈ نہیں ہوتا تو دودھ کی کوالٹی گرا دیتی ہے وہ. اب گائے کا میں لطیفے سناؤں گا گائے کو بٹھا کے اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے. تو میں نے لوگوں سے بولا بھائی یہ ہماری گائے کا دودھ ہے, میرا کوئی بزنس نہیں ہے, یہ آپ نے لینا ہے لو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ملاوٹ کوئی نہیں ہو رہی ہے اس میں, آگے دیکھ لو. لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی, خالص چیز پبلک کی کھوپڑی میں. دودھ کو پہچانتے ہیں موٹی ملائی سے, موٹی ملائی یہ خالص ہے. حالانکہ جتنی زیادہ بلائی ہوگی وہ دودھ صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ. اس کا مطلب اس میں منرلز نہیں ہے, اس میں فیٹ بہت زیادہ ہے. جب گائے کو, بھینس کو آپ گھاس کھلاؤ گے نا, دودھ کی کوالٹی اچھی ہوگی صحت کے لحاظ سے, ملائی کم ہو جائے گی. جب آپ اس کو وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ونڈے, اس کو پتہ نہیں کیا کیا چاکلیٹیں کھلاؤ گے نا. ہمارا ایک دوست ہے, وہ دودھ گائے پالتا بھی ہے اور دودھ بیچتا بھی ہے. وہ گائے کو کیک کھلاتا ہے, شام کو بیکری کا جتنا سامان ہے وہ لے کے اپنی گائے کو کھلاتا ہے. کہتے اس سے دودھ بہت اچھا آتا ہے. کیک کھا کے گائے اچھا دودھ دے سکتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, میٹھا دودھ نکلتا ہے, فیٹ بہت زیادہ, لوگ اسی سے دودھ خریدتے ہیں. یار اس کے دودھ کی کوالٹی بڑی شاندار ہے, گاڑھا دودھ ہے, اتنی موٹی ملائی, اور ایسا میٹھا کہ چینی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ہماری گائے گھاس کھا کے دودھ دے رہی تھی. یہ کیا ہے, مفتی صاحب باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن مفتی صاحب کی گائے دودھ اچھا نہیں دے, کیونکہ گائے کی نیچرل غذا گھاس ہے میرے بھائی, کیک اور چاکلیٹیں نہیں ہے. وہ میٹھا دودھ دے دے گی, ملائی بھی ہوگی, تو وہ خود ہی تھوڑے دنوں میں پھول کے کپا بنے ہوئے ہوگے, گھی کا ڈبا بنے ہوئے ہوگے, دودھ کی کوالٹی تھوڑی رہے گی وہ. تو اس لیے پاکستان میں ہمارا تجربہ یہ ہے, میں نے بھی بزنس کیے ہیں, ایسا تھوڑی بہت سارے بزنس کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں, اندازہ ہو گیا یہاں صحیح چیز, یہاں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہے, سچ بول کے مال بیچنا مشکل. سچ بول کے شادی کرنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ بولو میری اتنی آمدن ہے اور میری پہلے سے ایک بیوی موجود ہے, دوسری بیوی کو میں یہ گھر دوں گا, نہیں ہوگی کبھی بھی شادی. سچ بول کے کام کرو گے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں سچ کی ویلیو نہیں ہے, کیا کریں, سوسائٹی اس طرح کی. کچھ لوگ ہیں عقل مند ابھی بھی الحمدللہ. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے نا, اس وقت بکری کے دودھ کا بزنس جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت ٹائٹ چل رہا ہے, تو شاید چل جائے. لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو مینٹین رکھا. آپ نہ کرو, آپ بولو یار تھوڑا پروفٹ ہوگا لیکن چیز کیا ہوگی, خالص. اچھا جو زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا, خالص خالص, اسی سے زیادہ ڈر بھی لگتا ہے مجھے. زبان پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا لوگوں کے. ابھی ایک صاحب نے, ایک حکیم تھے, 2 نمبر حکیم, اللہ ان کی مغفرت فرما دے تو زیادہ اچھا ہے. مغفرت مردوں کے لیے کی جاتی ہے نا دعا, تو ویسے تو وہ زندہ ہیں. انہوں نے ہمارے کسی دوست کو کوئی نسخہ دیا, وہ سست رہتے تھے نا, سستی رہتی تھی ان میں. تو کووڈ کرونا کے دنوں میں نہیں, جب یہ چل رہا تھا بڑا, وہ تھوڑے ڈپریشن میں بھی گئے ہوئے تھے, تو ایک حکیم صاحب نے ان کو دوا دے دی. حکیم صاحب نے ان کو بولا کہ یہ اتنی سی چٹکی کھا لیا کرو. تو اب وہ کھاتے تو بڑے فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں نا, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے لا کے وہ دوا دے دی. سب آپ کے بھی بیانات ہوتے ہیں اور اتنا, اور اس دوا کا نام ہی انرجی بوسٹر, ڈبے پہ لکھا ہوا تھا انرجی بوسٹر. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھاؤں گا. ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے, یا تو 100% حکیم پہ اعتماد ہو, ورنہ میڈیکل دواؤں میں کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. اس میں مجھے پتا کیا, میں نے کہتے ہیں نہیں بہت زبردست حکیم ہے وہ 2 نمبر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پاکستان میں کسی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل کام. میں نے کہا ہم اپنی صحتوں کو ایسے برباد نہیں. اس نے کہا نہیں, جتنا بھی سست ہو آدمی, تھکاوٹ ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ڈرنک پی لیتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جائے, کافی پی لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پتا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. بولیں گے اس کا کیا پتا ہمیں. 2 سال تک نا وہ جب تھکے ہوئے ہوتے, ایک چمچ لیتے گرم پانی کے ساتھ, اور پھر اپنے دفتر جاتے, بھاگتے دوڑتے, جیسے کوئی سٹا لگا کے نہیں چلا جاتا. کہتے بڑی طاقت آتی ہے اس سے,
जिम जाने से पहले भी खा रहे हैं ना, जिम जा रहे हैं फिर जनाब डोले शोले बना रहे हैं, कह रहे हकीम एक नंबर है, हकीम कह रहा है अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं है इसमें, कोई 2 नंबर ही नहीं है। मैंने उनसे कहा इसका लैब टेस्ट करवाओ। मेरे कहने पर ना जब बहुत ज्यादा 2 साल तो उन्होंने खाई, मैंने बहुत ज्यादा इसरार किया ना कि यार लैब टेस्ट करवाओ, करवाया तो स्टेरॉइड निकला उसके अंदर। अब उन्होंने हकीम को जाके पकड़ा, यार तुम हमें स्टेरॉइड खिला रहे हो, कह रहे अल्लाह की कसम मैं नहीं डालता, असल में कुछ अज्जा मैं दुकान से खरीदता हूँ, शायद वो डाल देते हो। मैंने कहा इस कमबख्त से पूछो कि फिर तू इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा है कि इसमें कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, जब तू कहीं और से भी कुछ चीजें खरीद रहा है तो आप बोलो मैं कुछ नहीं डालता, भाई बाहर से कुछ चीजें मैं खरीदता हूं शायद उसमें डल जाता, ये बोल दो ना। साफ बात करने का हमारी सोसाइटी में रिवाज नहीं है, हर आदमी घुमाता है बात को। तो इसलिए भाई बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में किसी पे एतमाद किया जाए। गोरों में ये एक अच्छी चीज है, कुत्ते पालते हैं मगर झूठ नहीं बोलते यार। वहां कोई चीज खरीद रहे हो तो इसका मतलब है जो लिखा हुआ है वही है। मैं कितना बाहर जाके खाने खाता हूं, बीमार नहीं होता, यहां आते ही हमारे मसाले वहां बैन है। इस पे भी लोगों ने एतराज किया कोई बैन नहीं है, ये कंपनियों के मसाले तो जा रहे हैं। भाई ये कंपनियों के मसाले जा रहे हैं वहां भी, लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं है। कंपनियों के नाम तो यही है, फॉर्मूला क्या है, रेसिपी चेंज है, फॉर्मूला चेंज है। यहां कुछ और है, वहां कुछ और है। यहां टेस्ट, बिरयानी का ढक्कन जब हटाते हो ना देख से, एकदम तो खुशबू के झोंके आते हैं, ये बाहर की बिरयानियों में नहीं है। तो ये जो झोंके आ रहे हैं ना, ये कुछ और डाला हुआ है इसके अंदर। इतना धोखा, इतना धोखा, इतना धोखा, तुम्हारी सेहतों से खेल रहे हैं। मत करो, मसाले भी मत खाओ बाहर के। ये लौंग, काली मिर्च और ये सारी चीजें लाके ना नेट पे सर्च कर लो, रेसिपीज आजकल मिल जाती हैं। तो नेट पे घर वालों से बोलो भाई बिरयानी मसाला खुद घर में बनाओ, टिक्का मसाला खुद आप तजर्बा करके देखो, अल्लाह की कसम आप घर में वो मसाला बनाओ, आप खाओ, पेट खराब नहीं होगा। बाहर का पैकिंग का बहुत अच्छी कंपनी का मसाला लाओगे, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा आपके पेट में। और अगर नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब तुम गंदगी के आदी हो चुके हो। एक भंगी अगर एक गटर से डुबकी लगा के दूसरे गटर से निकलता है, उसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये नहीं है कि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। भाई उसको आदत हो गई है किसकी, उस बेचारे का, तो मजबूर है वो। शरीफ, एक शरीफ नहीं कहना चाहिए, एक सफाई पसंद आदमी अगर घुसेगा तो बीमार हो जाएगा वो। तो ये जो आप अगर इन मसालों को खा के खराब नहीं हो रहा ना पेट, तो ये इसकी अलामत नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान है। ये मसाले ठीक हैं, ये इसकी अलामत है